रूमी ने कहा असल सखी वो है जो देकर खुश है, जो बांट के खुश है और जो बांट के शुक्रिया अदा करता है कि तेरी मेहरबानी, तूने खा लिया, तूने इस्तेमाल कर लिया, मेरा बुखल खत्म हो गया, मेरे बुखल को सखावत में तूने बदल दिया इस्तेमाल करके। नहीं तो इंसान को अगर देख पका के बैठ जाए, खाने वाला कोई ना आए तो कीड़ों के काम आती है। जिसके पास इज्जत होती है वो दूसरों को इज्जत देता है। कुछ लोगों में वाली नहीं होता, आप इर्द गिर्द ढूंढ, खानदान में ढूंढे, दफ्तरों में ढूंढे, जगह जगह ढूंढे, कुछ लोगों में रिस्पेक्ट होती नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं होती, है ही नहीं तो कहां से दूं। कहते जी दियो मनो, तुसी मनो, मैं मापड़े आप नहीं मनता, तेन कितों मनना। प्रॉब्लम कुछ लोगों में पैदाइशी मोहब्बत नहीं होती, उनमें नफरत होती है। हर वक्त वो आप उनकी कॉपियां देखें कि सुराख की होंगी, बैगों को फाड़ देंगे, कपड़ों को खराब कर देंगे, जाती गाड़ी को स्क्रैच कर देंगे। हाँ सही बात। इंसान के लिए सबसे बड़ी जो सजा है ना, वो अपनी औलाद के हाथों धुल जाए। सर हर चीज बर्दाश्त हो जाती है, जिनको आपने कुछड़ चुका होता है, अगर आपको वो जलील करने लग पड़े, ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के आज से नो कहना सीखें। क्या बोला? नो। यार एक वैगन चल रही है, आप स्टॉप पे खड़े हैं, लेकिन वो वहां जा रही है जहां आपने नहीं जाना। वो कहते जी आ जाओ आ जाओ, आप क्या कहते हैं? नो, क्योंकि आपने वहां जाना नहीं है। जिस तरह हम फिजिकली किसी को नो कहते हैं, बड़े लोग जो आपको बात कह रहे होते हैं उसको भी नो कहना सीखें। कई बातें सुनने वाली भी नहीं होती। जो बंदा डाउट देता है उसको नो कहें, जो बंदा शक में डालता है उसको क्या कहें? नो। जो बंदा आपकी शख्सियत में डाउट करता है, आपकी स्ट्रेंथ पे डाउट करता है, उसको क्या कहें? नो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप में नो कहने का हो। जो बंदा अक्सर दिल दुखा रहता है, नाराज रहता है, उदास सा रहता है, वो बंदा बड़ा आगे जा सकता है। सेंसिटिव बंदे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, याद रखिएगा। गुस्सीले, सेंसिटिव, इमोशनल लोग जिनको मोहब्बत जल्दी हो जाती है, माजरत के साथ जल्दी फाइल एंड लव होते हैं, बहुत तरक्की कर सके। उनके अंदर कुदरत ने इतनी एनर्जी रखी होती है कि तुम सोच नहीं सकते आगे बढ़ने की। इस कायनात का वो इंसान जिसको रहमतुल आलमीन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा माफ करता है। दरगुजर और माफी की उसके पास इंतहा है, इसीलिए वो रहमतुल आलमीन। तो मेरी आप सबसे गुजारिश, मेरी जिंदगी के कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं 5 कम से कम ऐसे लोग हैं जो पोस्टर लगाते रहे मेरे खिलाफ, लेकिन मैंने लर्न किया कि जब वो मेरे सामने आए मैंने गले लगा लिया। फील भी नहीं करवाया कि आप मेरे साथ क्या करते हैं। वो मेरे दोस्त बन गए, मेरे बाजू बन गए। इतनी बड़ी पावर है दरगुजर में, माफी में, फ्लेक्सिबिलिटी में। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा आपका मोहसिन पता है कौन है? वो है जो आपको ये यकीन दिलाए तुम बड़े जबरदस्त हो, यार तुम कमाल हो, यार तुम कुछ कर सकते हो, यार तुम में बड़ा पोटेंशियल है। वो कोई सीनियर हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, वालिद हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो आपको ये कह देना, मैं कहता हूं मोहसिन है आपका। मैंने बड़े लोगों की जिंदगी पे ना, मेरा मुताला और मुशाहिदा है कि उनकी कामयाबी की भी कोई वजह होती है। यानी हम कहते हैं जनाब, किसी को से पूछते हैं कि जनाब आपकी कामयाबी की क्या वजह है? अरे अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल तो होता है, लेकिन वो अल्लाह के फजल को समझना कि वो कैसे हो रहा है, वो किस वजह से वो अल्लाह का फजल हो रहा है, वो बड़ा जरूरी है। जिंदगी के जितने अच्छे लोग देखे हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, वो क्रेडिट देते हैं, वो कदर करते हैं, वो वैल्यू देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो बेलोस लव दे देते हैं और रास्ता दे देते हैं। यार एथु लंग दो। ये बड़े लोगों की मैंने क्वालिटीज देखी। अच्छा, उनके मैंने लंगर आबाद देखे कि दिल तंग नहीं, उनके दिल छोटे नहीं होते, ठीक है कि नहीं। वो अपने काम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उस पर हाकिम बन के भी रहते हैं, लेकिन वो रास्ते भी बताते हैं कि यार अगर इस तरह करोगे तुम्हारा भी रास्ता बन जाए। बददुआ उसको जरूर लगती है जो बेहिस है, एहसास नहीं करता, जो टूटे हुए दिल को भरता नहीं है, किसी के कंधे पे हाथ नहीं रखता, जो किसी की तकलीफ पे मुस्कुराहट टैका लगा देता है, बददुआ लगे उसको। तो मैं कह रहा हूं बड़े लोगों की एक्सपर्टीज किस चीज की है? बददुआ लेने की एक्सपर्टी है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? बाबा इशफाक कहता था, उसका जुमला है कि बंदा सच्चा हो, जंगल में बैठ जाए ना, लोग पगडंडी बना देते हैं चल चल के उसके पास आग, और बंदा ठीक ना हो तो बाजार में बैठा उसे कोई नहीं पूछता। जिंदगी में तरक्की वो करता है जो फ्लेक्सिबल होता है। अकड़ा हुआ, हार्ड,
اپنی کنڈیشنز پہ چلنے والا کبھی ترقی نہیں کرتا. یہ لائف آپ سے بے شمار دفعہ اپنی کنڈیشنز بنواتی ہے, جس کو اس نے کہا ہے جو ہوگا وہی جو میری مرضی ہے, حدیث قدسی کے الفاظ. لیکن پھر آخرکار وہ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی ہوتی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ٹائم پہ اپنی مرضی منوا رہے ہوتے ہیں جس ٹائم پہ ہماری کوئی سننے والا. یہاں پرابلم آتی ہے. ایجوکیشن کریکٹر پیدا نہیں کرتی, سیز کریکٹر, کردار. تو تعلیم نہیں ہے. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد کوئی ایماندار نہیں ہوا, وقت کا پابند نہیں ہوا, کمیٹڈ نہیں ہوا, کاز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوا, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا, وہ جاہل ہوگا. اقبال کی صاحبزادی منیرہ, آپ کہتی ہیں اقبال قرآن پڑھتے تھے, اقبال کی زندگی کے واقعات میں لکھتے, قرآن پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے روتے تھے, اور رونا اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں قرآن کو سکھانے کے لیے 3 دن دھوپ میں رکھنا پڑا. کوئی سمجھ تھی نا, پتا تھا نا, وہ بچپن کی نصیحت تھی نا باپ کی. کیا نصیحت کہ اقبال قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے نازل ہو رہا ہے, تم سے خدا کلام کر رہا ہے. پرانی مثال دی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے پینٹنگ بنائی, اور پینٹنگ بنا کے انہوں نے کہیں لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہ اس میں اگر آپ کچھ درست کرنا چاہیں تو یہ قلم پڑا, یہ برش پڑے, یہ رنگ پڑے, سارے آپ درست کر دیجیے. تو جب انہوں نے اگلے دن آ کے دیکھا وہ پینٹنگ تباہ ہو چکی تھی, کیونکہ کسی نے کچھ بدلنے کی کوشش کی, کسی نے کچھ. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ سے رسپانس چاہتا ہے, آپ سے ایک ایکسپیکٹیشن لگا دیتا ہے, اور لازم نہیں کہ سب کی ایکسپیکٹیشنز پہ آپ پورے اتریں. یہ قصول ہو گیا. قدرت بعض اوقات آپ کو سبق سکھاتی ہے, آپ کو روکتی ہے, گراتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ جس سپیڈ پہ لے کے جانا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو ہارنے کے بعد کامیاب ہوتے دیکھا, پہلے سے بڑی کامیابی ملی, اور انہیں پتا لگا کہ جو ہم نے لرن کرنا تھا وہ لرن کیے بغیر ہم یہ کامیابی سنبھال نہیں سکتے تھے. تو قدرت نے اچھا کیا, چھوٹی چوٹ, چھوٹا زخم دے کے ہمیں کو بڑا سبق دے دیا. جو یہ آج کی زندگی ہے نا, خدا کے لیے اس کو جی کے جائے. اس کو صرف ایک چیز خراب کرتی ہے, وہ ہے کل. آج میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو قبول کریں. اب یہ زندگی کو قبول کرنا, سیٹ یور لائف, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں یہ کچھ بھی ہے, یہ اچھی ہے, یہ بری ہے, یہ پسند نہیں ہے, یہ پسند ہے, یہ میری زندگی ہے. اچھا اگر میری زندگی ہے تو اگر آپ کی اپنی زندگی تو آپ کو جی کے جانا چاہیے. یہ واصف علی واصف صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے. اگر ہم دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنے کی بجائے اتنی توانائی اپنی خوبی پہ لگا دیں تو ہم خود قابل ہو جائیں. نہیں, ہم اتنی انرجی اپنی خوبی پہ نہیں لگاتے اور دوسرے کی خامی پہ لگا دیتے. جو جتنا اچھا رسپانس کر سکتا ہے نا اتنا قابل انسان ہوتا ہے. نہیں, آپ نے کبھی کسی کی قابلیت کا اندازہ لگانا نا تو دیکھیں اس کا رسپانس کتنا اچھا ہے. رسپانس کا مطلب ہے کسی بھی سچویشن پہ کنٹرولڈ ریئیکشن. ورڈ کنٹرول نہ ہو تو ریئیکشن ہے, پھر جانور ہو گیا پوری. آپ کو کئی انسان جانور ملیں گے, کیوں ملیں گے؟ ان کے پاس رسپانس نہیں ہے, ریئیکشن ہے. ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے, ان کے پاس وہ ریہرسل نہیں ہے جس سے ریئیکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں ہر وہ بندہ جو آپ سے امپریس ہوتا ہے آپ کی حیا کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے کریکٹر کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کے مورل کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر آپ واقعی خوبصورت ہیں, غلط فہمی نہیں ہے, حقیقت ہے اگر, تو خود ہی دنیا کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے جل, آپ کے سارے پرفیوم, آپ کے سارے جو چیزیں, ماؤتھ واش, وہ کسی کام نہیں آنے. جنہیں پاگل جہاں قسمت پیڑی انہیں نال ہی ہونا تھوڑے. اور جناب جی تسی نہیں ہو, تہاڈے کول صرف ایک چیز ہے, اخلاق, رویہ, ایمان, وہ اچھا ہونا چاہیے. میں نے دیکھا یار کہ کبھی بھی اپنے ذاتی جو حالات ہوتے ہیں نا وہ نہیں شیئر کرنے چاہیے. اچھا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ روتے رہتے ہیں, وہ اپنی فیملی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اپنے سارے. ایک بات یاد رکھیے گا, لوگ اس بندے کو نا اچھا نہیں سمجھتے جو ایکسپوز ہوتا ہے, کیونکہ وہ محبت کرنے کے لیے نا آپ کے اندر ایک پورا دکھنا چاہیے آپ کی ذات. جب آپ اپنے پیٹ ننگا کر کر کے دکھاتے جائیں گے نا لوگوں کو, آپ پہ ہمدردی آئے گی. ہمدردی جب بھی آئے گی افیکٹو نہیں آپ پہ. دنیا میں سارے کے سارے پرابلمز جتنے انسانوں کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے, میں بہتر. اس کو ایگو کہتے ہیں. ایگو غلط فہمی ہے. کوئی دنیا میں سکول نہیں تھا جہاں انگلی پکڑ کے مجھے کو لے کر گیا تھا, کوئی ٹیچر نہیں تھی جس سے مجھے پڑھنا پڑا, کوئی زندگی کا پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے مجھے عزت ملی یا میرا دماغ کھل گیا. کنویں کے مینڈک سے میں نکل کے سمندر کو دیکھنے لگ پڑا. جو نہیں مان رہا
یاد رکھیے گا اس کی زندگی کے دروازے بند ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. وہ کیوں ہے؟ اکنالجمنٹ. وہ ایڈمٹ کرو یار کہ کوئی تمہیں حق سے زیادہ دے رہا ہے. رسپیکٹ سر ارن کرنے والی چیز ہے، اور رسپیکٹ کی ارننگ کا سائن کیا ہے سر؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا سائن یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ سمجھ رہے تھے عزت، اگر وہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی عزت ہو آپ. میں مثال دیتا ہوں، آپ گاڑی میں تھے یا سائیکل پہ ہیں، اگر آپ کی عزت برابر ہے نا تو سر اس کا مطلب ہے کہ عزت جو ہے وہ گاڑی اور سائیکل کی نہیں ہوتی. یہ سعدی شرازی کا بڑا مشہور ہے، انہوں نے واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے. کسی مجلس میں گئے تو لباس پرانا تھا، انہوں نے نکال دیا، انٹری نہیں ہونے دیا. وہ دوبارہ گئے زرق برق والا لباس پہن کے، کہا جی کھانا کھاؤ. کھانا سب انہوں نے کیا کیا، یہ اپنا کھول کے نا کف، یہ کف کھولے اور اس کو بھگونا شروع کیا شوربے میں. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی رسپیکٹ اس لباس کی ہے، میری تو نہیں ہے. تو سر میں سمجھتا ہوں بدقسمت وہ ہے جس کی اشیاء اور اختیار اور طاقت کی وجہ سے عزت ہے. دو چیزوں سے پتہ لگتا ہے بندہ کتنا بڑا. کبھی پرکھنا ہے آپ نے کسی بندے کو. ایک دیکھیں پرانے ملازم کتنے صاحب، اور دوسرا دیکھیں پرانے دوست کتنے صاحب. یہ جتنے آرٹیفیشل ڈرامے باز میں نے دیکھے ہیں نا بھائی، میں نے ٹیمیں نہیں دیکھی. مجھے سمجھ آ گئی یہ جو بڑا اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا جس کو، اس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ چھوٹے بندے کی قدر کرتا ہے. جو چھوٹے بندے کی قدر نہیں نہ کرتا. اچھا میں نے اس کے اپوزٹ ان تمام خاندان کے جاننے والے رشتہ داروں دوستوں کو دیکھا جڑا بچیا سالن کھواندے نے کل دا، جو دوسروں کی زندگی میں ویلیو نہیں ایڈ کرتے، جو دال کھلا دیتے ہیں اور خود چکن کھاتے ہیں. میں نے ان کی زندگی میں برکت کا وہ لیول نہیں دیکھا. برکت کا لیول ہر اس بندے کی زندگی میں دیکھا جس نے مساوات قائم رکھی، کہ کبھی مالک سوار ہے، کبھی ملازم سوار ہے سواری پہ، کہ یار دونوں پہنچ جائیں. یہ لیول برکت والوں لوگوں کی